السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اسلامیات پڑھیں گے گریڈ 7 کی. تو ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں. میں اسکرین شیئر کر دیتی ہوں اور یہ بینیفٹ. اوکے، ایز یو کین سی دس از 7 اسلامیات اینڈ دس از اے سلیبس آؤٹ لائن ایز یو کین سی. اچھا، آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے بک ضرور دیکھنا ہے. بک کو آپ لوگوں نے گو تھرو کرنا ہے. یہ میری سلائڈ تھوڑی سی کلیئر نہیں بھی ہیں. آپ لوگوں نے بک سے پڑھنا ہے صحیح سے اور سمجھنا ہے، اور بک لے کر سامنے پھر آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے. میں بھی بک کو سامنے رکھ کر ہی آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوں. اور اس کے اندر 4 5 6 اس کے اندر 6 جو ہے نا ہمارے پورے کے ٹوٹل چیپٹرز ہیں. ان میں سے 6 ہیں تو ہم 3 کریں گے، کیونکہ اس کے اندر بھی پارٹس ہیں. باب اول اور باب دوم میں، باب سوم کے اندر بھی کافی چیپٹرز انکلوڈڈ ہیں. تو 3 ہم فرسٹ ٹرم میں لیں گے اور 3 ہم جو ہے نا سیکنڈ ٹرم میں لیں گے. تو میں اسٹارٹ کر رہی ہوں. میں آیت پڑھوں گی، اس کے ساتھ اس کا ترجمہ پڑھوں گی. آپ لوگوں نے سننا ہے، اور آپ لوگوں کو اگر کوئی کوائری ہو تو آپ لوگوں نے مجھ سے اینڈ میں ویڈیو کے پوچھنا ہے. جو بھی ہے آپ لوگوں کو نوٹ ڈاؤن کر کے رکھ دینا ہے، اور دین آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے. اچھا، یہ میں باب اول پڑھ رہی ہوں، اور یہ نازلہ قرآن کے حصے میں 8 پارے شامل ہیں، جو 18 صورتوں کی ایک آیت منبی ہے. 3 صورتیں مدنی ہیں اور 15 مکی صورتیں ہیں. مکی صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں اور مدنی صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں. ان میں تھوڑا سا انٹرو دیا ہے مدنی صورتوں کے بارے میں اور مکی صورتوں کے بارے میں. صحیح. تو ہم نے بھی جو ہے نا آیت پڑھنی ہے، اس کے بعد ہم نے اس کا ترجمہ پڑھنا ہے. آیت ہے سورۃ الشمس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاہا والقمر اذا طلعہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طاہا ونفس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا فکذبوا فعقروہا فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواہا ولا یخاف عقباہا. صحیح. اس میں ترجمہ پڑھ رہی میں. سورج کی قسم اور اس روشنی کی قسم، اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے، اور دن کے جب اسے چمکا دے، اور رات کے جب اسے چھپا دے، اور آسمان کی اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس کے جس نے اسے پھیلایا، اور انسان کی اور اس کے جس نے اس کے اعضاء کو برابر کیا. پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی. اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ایک سورج نکلتا ہے اور روشنی دیتا ہے ہمیں، اور پھر چاند نکلتا ہے جو پیچھے ہٹ جاتا ہے تو ہمیں اندھیرا ہو جاتا ہے، اور پھر دن جس طریقے سے چمکتا ہے اور رات جس طریقے سے چھپ جاتی ہے، اور آسمان اور زمین کا اس میں ذکر کیا گیا ہے، اور انسان کی ہدایت کو جس طریقے سے وہ پہلے کیسا تھا، اور پھر اس کو اللہ نے ایک عقل دی، شعور دیا، اور ایک پرہیزگاری کی طرف راغب کیا کہ جس نے اپنے نفس یعنی روح کو پاک رکھا وہ مراد پہنچا، اور جس نے اپنی نفس کو، اپنی خواہشات کو کنٹرول کیا اور اس پر قابو رہا، وہی انسان مراد پائے گا، وہی انسان ترقی کرے گا. اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خسارے میں رہا، اور جس نے اس چیز کی پیروی نہیں کی، اور جس نے اس چیز کی ہدایت نہیں طلب کی، اور اس نے غلط کام کیے تو وہ ایک بڑے خسارے میں ہے. خسارے مطلب ایک بڑے سے مصیبت میں ہے. قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا. اب یہاں پر کس قوم کا ذکر کر رہا ہے؟ سمود قوم کا ذکر کر رہا ہے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی اور ان کو جھٹلایا. جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا، اور ان میں سے ایک ہی شخص جو ان میں سے کچھ بدبخت اٹھے، مطلب بہت کچھ خراب لوگ اٹھے،
تو اللہ کے پیغمبر صالح نے اس سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے خدا اور اس کے پانی پینے کی باری سے حذر کرو۔ تو اللہ کے پیغمبر نے ان کو کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور ان کے پانی پینے کی باری سے تم پرہیز کرو، ایسے نہ کرو، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی تو اللہ نے اس سے گناہ کے سبب ان پر نازل کیا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی اور اونٹنی کو کاٹ دیا، اور اونٹنی کاٹنے کے بعد ان پر ایک عذاب نازل ہوا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا، اور پھر وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے اور وہ برباد ہو گئے، اور اس کو ان کے بدلے لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں، اور ان کو یہ ڈر نہیں تھا کہ اللہ نے بدلہ لینا ہے، اور اس چیز کا ان کو کوئی خوف نہیں تھا۔ صحیح، یہ آپ کی پہلی آیت ہو گئی۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے سورۃ الزلزال۔ میں آپ کو صرف اور صرف تھوڑا سا اوپر کا پڑھا دوں گی اور نیچے کا میں آپ کو بتا دوں گی، آیت پڑھ لوں گی، دین آپ لوگوں نے فردر اس کا ترجمہ دیکھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزلہا۔ صحیح، میں نے یہ شروع کی پڑھ لی ہے، اور جو ہے نا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، اور میں نے اس کا اینڈ پڑھ لیا، کیونکہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو خود میمورائز کرنی پڑتی ہے آیت، تاکہ آپ لوگوں کے اس عربی کے ورڈس آپ لوگوں کو خود سمجھنے پڑتے ہیں، خود پڑھنے پڑتے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو اس کا ترجمہ اور اس کی ٹرانسلیشن صحیح سے سمجھ آ سکے۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب زمین کو بھونچالہ سے ہلا دیا جائے گی، جب زمین تو اس میں بتایا جا رہا ہے جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کی بوجھ نکال ڈالے گی، جب زمین پر ایک بوجھ آئے گا اس کے بعد اور وہ اپنا جو بوجھ ہے وہ نکالے گا، اپنے اندر جو بھی سامان ہے وہ پورے کے پورے باہر کر دے گا، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا، پھر انسان ایک عبرت میں آ جائے گا کہ اس کو کیا ہوا کہ اچانک سے اس کے اندر سے سامان نکل رہے ہیں۔ اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی، اور اس دن وہ اپنی کیفیت کو بیان کر دے گی کہ کیوں مجھے یہ ہو رہا ہے کہ میں سے آج ساری کی ساری چیزیں نکل رہی ہیں۔ وہ اپنے سارے حالات، اپنی کیفیت کو اظہار کرے گی زمین اس دن، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہے، اور وہ اسی لیے کیونکہ اللہ نے اس چیز کا حکم دیا ہے تبھی وہ زمین سے چیزیں نکل رہی ہیں۔ اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کے اعمال دکھائے جائیں، اور اس دن ہر کسی کا اپنا اپنا ایک سیکٹر آئے گا، اپنا اپنا ایک گروہ آئے گا، اور ان کو اپنے اعمال بد ہوں، وہ جو جن کے بد ہوں گے بد، اور جن کے اچھے ہوں گے اچھے، وہ ان کو اعمال دکھائے جائیں گے۔ تو جس نے ذرا بھی نیکی کی ہوگی اس کو دیکھ لیا جائے گا۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بد ہو یا اچھی نیکی ہو، کوئی بھی ہو، برا ہو یا اچھا عمل ہو، وہ آپ کو دکھایا جائے گا۔ جس کا چھوٹا سا بھی اچھا نیکی کا عمل ہوگا وہ بھی اس کو دکھایا جائے گا، اور جس نے ذرا بھر برائی کی ہوگی اسے بھی دکھائی جائے گی، اور جو اس نے برائی بھی کی ہوگی بھلے وہ چھوٹی ہو بڑی، وہ ہر چیز آپ کے سامنے ظاہر ہوگی اس دن۔ یہ اس کا ترجمہ تھا۔ اب تھرڈ آیت ہے، یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ القاریہ۔ القاریہ ما القاریہ۔ اب اس کی میں ترجمہ آپ لوگوں کے لیے پڑھ رہی ہوں، اور آپ لوگوں کو اس کا سمجھنا ہے کہ القاریہ اور ما القاریہ کا کیا مطلب ہے۔ ان آیتوں کا آپ لوگوں کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو عربی کی سینٹنسز کی میننگ آپ کو سمجھ میں آئیں گی، اور ایسی آیتیں آتی بھی ہیں کویسچنس میں، آنسرس میں، اور ایگزامینیشنس میں بھی آتی ہیں، تو آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ غور کرنا ہے۔ ترجمہ، کھڑکھڑانے والی کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگیں، اور
اب یہاں پر جو ہے نا کھٹکھٹانے سے مراد یہ ہے کہ قیامت والا وہ دن آئے گا جب چیزیں جو ہے نا کھٹکھٹائیں گی، اور وہ جو کھٹکھٹانا ہے وہ آخرت کا ٹائم ہوگا۔ وہ ٹائم ایسا ہوگا جس دن جو ہے نا ایک پتنگ جیسے اڑی اڑی سی ہوتی ہے، بکھری ہوئی سی ہوتی ہے، وہ کیفیت ہوگی، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنی ہوئی رنگ بھرنگی اوند، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ تو جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے وہ دل پسند عشق میں ہوگا، اور جس کے اچھے اعمال ہوں گے وہ اس دن بہت خوش ہوگا اور وہ بہت مطمئن ہوگا، اور جس نے وزن ہلکے نکلیں گے اور اس کا مرجع حاوی ہوگا، اور جس کا وزن یہ ہے کہ پہلو کے حساب سے اگر جس کے اعمال بد ہوں گے اور اس کا ویٹیج زیادہ ہوگا برے اعمالوں کا، تو اس کے لیے وہ دن بہت سخت ہوگا۔ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ ہوائیں کیا چیز ہے؟ وہ دکھتی ہوئی آگ ہے۔ اور تم لوگوں کو کیا لگتا ہے وہ کوئی ایک معمولی سی چیز ہوگی؟ نہیں، وہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی جو بہت ہی ایسی جگہ ہوگی جہاں پر وہ انسان جائیں گے جو برے اعمال کریں گے۔ اب یہ ہماری آیت ہوگی۔ اب اس کے بعد ہے حفظ ترجمہ۔ یہ جو ہے سورۃ بقرہ کی کوئی آیت لی گئی ہے آدھی، اور اس کو بیان کیا گیا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ صحیح ہے، تو میں اس کا ترجمہ کر دیتی ہوں۔ اے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو تم ہم سے مواخذہ نہ کیجیے، کہ مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اگر ہم سے بھول ہو گئی ہے تو پلیز ہم سے ہمارا حساب مت لینا، ہمیں معاف کر دینا۔ ہم اے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسے تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے پرانی جو ہیں ایسے لوگ جو ہیں جو منافق تھے وہ گزرے، اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت زیادہ بوجھ ڈالا تھا، تو یہ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم پر اتنا نہ بوجھ ڈالنا جو ہم نہ سہ سکیں۔ اے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھیو، تو ہم پر اتنا برڈن نہ رکھے گا جو ہم برداشت نہ کریں اور جو ہماری سمجھ سے باہر ہو اور ہم اس کو نہ جھیل سکیں۔ اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے، اور جو ہم نے گناہ کیے ہمیں اس کے لیے معافی کر دے، اور ہم پر رحم فرما، ہم پر معافی دے، تو ہی ہمارا مالک اور ہم ہوں، اور ہم کو کافروں پر غالب فرما۔ اور لاسٹ میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تو ہی ہمارا مالک ہے اور کافروں سے ہمیں بچا، اور ان پہ ہم پر غالب مطلب ہمیں سکسیس دے ان کے اوپر۔ اس کے بعد ایک اور آیت جس کا ہے رب اشرح لی صدری، جس کی میں ترجمہ کر رہی ہوں، جس کا میں اے میری پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ بات سمجھ لے۔ اس میں بتا رہے ہیں کہ اے پروردگار مجھے کیفیت دے، مجھے ایک ہمت دے تاکہ مجھے آسانی سے میں یہ کام کر سکوں، اور میری زبان کو اس طرح کھول دے تاکہ مجھے وہ بات کو سمجھ سکے، میری بات کو وہ سمجھ سکے۔ اس کے بعد ہے سورۃ المومنین۔ ربنا اعوذ بک من ہمزات الشیطان، اس کا ترجمہ ہے اے میرے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس موجود ہیں۔ تو یہ سمپل ہے، آپ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ اس میں شیطان کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں پناہ میں اپنے رکھ، ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھ۔ پروردگار ہمیں تیری ہی پناہ چاہیے، ہمیں تیری ہی پروٹیکشن چاہیے تاکہ ہم شیطان کے وسوسے سے بچ سکیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ النساء کی وَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، ترجمہ اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ ہی کافی کارساز ہے، مطلب ہمیں اللہ ہی پر یقین کرنا چاہیے اور وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اور اس کے بعد صرف ہماری جو ہے نا اور 3 آیتیں رہتی ہیں جس کو ہم نے ساتھ میں کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہ اتنی مشکل نہیں ہے، اس کا ترجمہ ہے، بس آپ لوگوں کو عربک کو سمجھنا ہے، اس کو اچھے سے آپ لوگوں نے سمجھنا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ترجمہ اے پروردگار مجھ کو ایسی توفیق عنایت کر کے نماز پڑھتا ہوں اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش۔ اس میں جو ہے نا نماز کی جو ہے نا ہدایت کی جو ہے نا دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کی اولادوں کو بھی ہدایت دے۔ اے پروردگار میں تیری
میری دعا قبول اب میری دعا قبول فرما، اے پروردگار حساب کتاب کے دن میری اور میری ماں باپ کی اور مومنوں کی مغفرت کیجیے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میری دعا قبول فرمانا، اور روز محشر والے دن میرے ماں باپ پر اور میرے مومن بھائیوں پر بھی مغفرت اور رحمت کرنا۔ صحیح ہے، سمجھے آپ؟ تو اس میں آخرت کا ذکر کیا جا رہا ہے اور ہدایت کی بھی طلب کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحشر کی آیت ربنا اغفر لنا، میں صرف تھوڑا پڑھ رہی ہوں، آپ لوگوں کو سمجھنا ہے کہ یہ سٹارٹ میں پڑھ رہی ہوں اور میں اس کا ترجمہ کر رہی ہوں۔ اے پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما، اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ و حسد نہ پیدا ہونے دے۔ اے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اے میرے پروردگار جو ہمارے بھائی ہیں ان جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں ان کے گناہ معاف کر اور مومنوں کو ہمارے اندر ایک کینہ مطلب حسد نہ ہو، ایک جلسی پیدا نہ ہو ایک دوسرے کے لیے، کہ تو بڑا شفیق اور رحیم ہے اور تو مہربان کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ مومنین کی آیت آخری ربنا آمنا، جس کا ترجمہ ہے اے ہمارے پروردگار ہم ایمان تو لائے ہیں، تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو ہم سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ ان میں بتایا جا رہا ہے کہ اے اللہ تو ہم پر ہی رحم فرما اور تو ہی سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے، اور ہمیں بخش دے اور ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے۔ تو اس میں آپ کو یہی بتایا گیا ہے کہ آیتیں دی گئی ہیں قرآن کی اور اس کی ترجمہ کیا گیا ہے، اس کی ٹرانسلیشن کی گئی ہے۔ آپ لوگوں نے ہر آیت کو پڑھنا ہے اور کوئی بھی آیت لے کر اس کا ترجمہ بھی کرنا ہے، اس کو رائٹ بھی کرنا ہے، اس کے جو ہے نا آپ نے ترجمہ بھی کرنا ہے، اور جو ایک دو ورڈز ہیں اس آیت کے وہ آپ نے لکھ کر سائڈ میں، اور آپ کو اس کا ترجمہ بھی کرنا ہے۔ کوئی بھی آپ کو اسی چیپٹرز کے اندر ہی کوئی آیت لینی ہے اس کا ترجمہ بھی ساتھ میں کرنا ہے اور اس کو سمجھنا بھی ہے کہ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے، اور اس کو ایکسپلین بھی کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ یہ آپ کا جو ہے ایسا ہوم ورک ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا میں نے آپ کو کیا سمجھایا ہے۔ صحیح ہے، یہ آج کے لیے تھا۔